جنگ یرموک کے نا صحابہ دے کپڑے پھٹے ہوئے تے مبارک اکھاں تے ہلکے پے ہوئے، جنگاں کر کے، روٹیاں کھا کے نہیں، بیماریاں نال نہیں، جنگاں لڑ کے تے پیراں وچوں جتیاں بھی پھٹی ہوئیاں، اگے پنجے باہر نکلے ہوئے سن۔ تے انہیں مہان نے گل کے کی تھی، انہیں کہا اِنَّا قَدْ عَلِمْنَا أَنَّمَا أَخْرَجَكُم مِّن بِلَادِكُمْ الْجُهْدُ وَالْجُوعُ فَهَلُمُّوا إِلَيَّ أَنْ أُعْطِيَ كُلَّ رَجُلٍ مِّنكُمْ عَشْرَةَ دَنَانِيرَ وَكِسْوَةً وَطَعَامًا وَتَرْجِعُونَ إِلَىٰ بِلَادِكُمْ فَإِذَا كَانَ مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ بَعَثْنَا لَكُم بِمِثْلِهَا۔ صحابہ دے دندانے پے ہوئے، پھٹیاں پگڑیاں تے او تلواراں نوں جناب دندانے پے ہوئے، جتیاں اتنیاں پھٹیاں سن کہ صحابہ دے پنجے باہر نکلے۔ او دیکھ کے کہنے لگا تانوں بھوک لے آئی تھے، ننگ لے آئی، نہ تواڈے کپڑیاں دا کوئی حال، نہ تواڈے چہرے جے مبارک ہیں، او تے نور تے پھر اپنی جائی سی نا، لیکن بظاہر انہاں نوں آ رہے سی بھئی انہاں دے چہرے کمزور ہیں، جنگاں لڑ کے تے انہیں کہا تانوں بھوک ننگ مدینے تو کٹ کے لے آئیے مدینہ پاک تو تے آؤ ہر میں فوجی نوں دادا دینار دینا، نالے سالانہ کپڑے دینا، نالے گندم دینا، لد کے لے جاؤ اپنے خچراں تے اٹھاں تے گھوڑیاں تے چلے جاؤ، کیوں اپنے تانوں شامت آئی کھڑی۔ اے انہیں گل کی تھی تے صحابہ کو یہ نہیں کہ اسی شریف لوگ ہوندے ہاں، اسی شریف لوگ ہوندے ہاں، اور کیڑی شرافت ہے میں نے بھی دسو۔ جدوں برما اجڑ جائے، افغانستان اجڑ جائے، شام اجڑ جائے، عراق اجڑ جائے، اور اردن اجڑ جائے، اور یمن اجڑ جائے، بوسنیا اجڑ جائے، چیچنیا، فلسطین تے غزہ، اور پاکستان سکھاں دے مجسمے لگ جان تے مسجدہ تو سپیکر اتر جان تے قرآن و حدیث نصاب جو کڑ دیتا جائے تے ممتاز پھٹے لگ جائے تے علماء دہشت گرد بان جان، سید دہشت گرد بان جان تے حافظ دہشت گرد بان جان تے خالی بتیاں بجھان تے 5 سال سزا ہو جائے تے صرف گستاخ رسول عورت کے خلاف لکھنا نالے نو 4737 سال سزا سنا دیتی جائے، جنہیں وچوں 90 سالہ بڈھے بھی ہون تے جوان بھی 17-18 سالے منڈے ہون، تسی دستے ہو پھر کی بن گیا جان۔ اسی تو اڑنا کہنے مڑ کو تسی سانو مڑ کے نصیحتاں کر دیو، چلے ہو نہ مرنا ایک کو دینے، لیکن کوئی کم از کم چج دا تو مریے۔ خالد بن ولید نے نہیں فرمایا واقعی ساڑی پگڑیاں پھٹیاں اے دندانے پہ ہوئے انج ہویا، ہن ذرا سنو جڑا بہت دل بندہ ایک گل نہیں سنے گا کدی۔ فقال خالد انه لم يخرجنا من بلادنا ما ذكرت غيره۔ صحابہ کہنے لگے میں، حضرت معاذ بن جبل کہنے لگے میں جواب دینا، حضرت ابو ہریرہ کہنے لگے میں، حضرت ابو عبیدہ کہنے لگے میں، حضرت خالد فرمان لگے نہیں میں جواب۔ کی جواب ہے جی؟ بس اے مردہ بھی زندہ ہو جاندہ۔ فقال خالد انه لم يخرجنا من بلادنا ما ذكرت غيره انا قوم نشرب الدماء وانه بلغنا انه لا دم اطيب من دم الروم فجئنا بذلك۔ میں اس اسلام دیاں گلاں کرنا، لوگ سانو مڑ کے پتہ نہیں کیڑیاں گلاں پھر کہندے او مولانا ہلکی بات کرو۔ میں کہا جی خالد بن ولید ہلکی کیتی، صدیق اکبر ہلکی کیتی، اتنی گل کیتی سی عروہ بن مسعود نے، اے نس جان گے چھڑ جان گے تے صدیق اکبر بغیر سوچے سمجھے نہ حضور کو پوچھا، حضور سامنے جلوہ کر رہا۔ عشق اپنے فیصلے کرنے میں خود بڑا دلیر ہوتا ہے۔ ہاں جی، عشق پوچھ کے فیصلے نہیں کرنا۔ انہیں ایک گل کی تھی یفروک و یدعوک، اے نس جان گے چھڑ جان گے، اینا تے بھروسہ کرن لگے ہو، میدان حدیبیہ لڑن لگے ہو ساڑے نال۔ فقال له ابو بکر ابسس بصر الناس ونحن نفر عنه وندعو۔ فرمایا صدیق اکبر نے بغیر سوچے سمجھے پوچھ کے محبت کی تھی، تو کیا محبت کی تھی؟ عشق اپنے فیصلے کرنے میں خود بڑا دلیر ہوتا ہے۔ میں نے گستاخ سے کیسے بات کرنی؟ حضور سامنے بیٹھے ہیں، خلق عظیم کے مالک، اے نہیں پوچھا حضور کوئی ایو جی گل دسو جڑی میں بالکل میری شان دے بھی مطابق ہوئے۔ فرمایا فقال له ابو بکر امسس بصر اللہ، فرمایا جائے لات اور منات کے جناب پیشاب چٹ، نام حضور کو چھوڑنے والے ہیں نہ چھوڑ کر بھاگنے والے ہیں۔ دھوں کڈیا کہ نہیں؟ میں اس تقریر دا قائل ہوں بھائی جملہ ایک ہی ہوئے امسس بصر اللہ تو قیامت تک دھوں تو نکلے۔ گل کوئی سمجھ آئی؟ دیکھو میرے ہاتھ کدے نہیں تھکے تو آڑے پتہ نہیں کیویں تھک جانے۔ اینج کر کے ہاتھ بندہ چاہتا اینج کر کے چاہو ذرا سارے اینج پورا اینج ہاتھ
یا رسول اللہ